اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جب پکڑا نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اس نے گواہ بنایا انہیں ان کی جانوں پر، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ نہ تم کہو قیامت کے دن بے شک ہم تو تھے اس بات سے غافل، یا نہ تم کہو بے شک شرک تو کیا تھا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے، اور تھے ہم تو ان کی نسل ان کے بعد، کیا پھر تو ہلاک کرتا ہے ہمیں بوجہ اس فعل کے جو کیا تھا ہم گمراہ لوگوں نے۔ اور اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں آیتیں، اور تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ پڑھیے، آپ تلاوت کریں، وَاتْلُ، آپ پڑھو ان پر، نَبَأَ الَّذِي، خبر اس شخص کی، آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور آپ پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی کہ ہم نے دی تھی اسے اپنی آیتیں، فَانْسَلَخَ، پھر وہ نکل گیا، منہا، ان سے، فَأَتْبَعَهُ، تو پیچھے لگا اس کے، الشیطان، شیطان، فَكَانَ، تو وہ ہو گیا، من الغاوین، گمراہوں میں سے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بلند کرتے اس کو بسبب ان آیات کے لیے، اور لیکن وہ جھک پڑا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے لگ گیا اپنی خواہش کے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بلند کرتے اس کو بسبب آیات کی، اور لیکن وہ جھک پڑا زمین کی طرف، اور وہ پیچھے لگ گیا اپنی خواہش کے، پس اس کی مثال اس کتے کی مثال کی مانند ہے کہ اگر تو حملہ کر دے اس پر تو بھی بھونکتا ہے، ہانپتا ہے، یا تو چھوڑ دے اس کتے کو تو بھی وہ بھونکتا ہانپتا ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ بیان کریں یہی باتیں، یہی واقعات، تاکہ وہ غور کریں، غور و فکر کریں کچھ۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اور اپنی جانوں پر تھے وہ ظلم کرتے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت یافتہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔
وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے ان کے ساتھ حق کو، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن نہیں وہ سمجھتے دیکھتے ان کے ساتھ، اور ان کے کان ہیں لیکن نہیں وہ سنتے ان کے ساتھ حق کو۔ یہی لوگ ہیں جانوروں کی مانند، چوپاؤں کی مانند، انعام کی مانند، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے نام سب سے اچھے، پس تم پکارو اسے ان ناموں کے ساتھ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کج روی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب وہ بدلا دیے جائیں گے اس کا جو وہ تھے عمل کرتے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ آیت 181 تک، سورۃ الاعراف 172 سے 181 تک، اس سورۃ الاعراف کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عظیم آگاہی دی ہے ہمیں بہت۔ جی ہم کیا کریں دنیا میں آج ہم کیا کریں، یہ سارا بیان کر دیا، کھول کے بیان کر دیا ہے۔ قرآن کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، پیچھے تورات والوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے کے فرما رہے ہیں۔ جی یہ سب ہماری ہدایت کے لیے ہے، پچھلے واقعات بھی، پچھلی امتوں کے قصے بھی، یہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، کیوں سمجھا رہے ہیں، یہ آگاہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ہے جی آیت نمبر 172 سورۃ الاعراف۔ اور جب پکڑا نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو، اور اس نے گواہ بنایا انہیں ان کی جانوں پر، اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے کہا کیوں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ نہ تم کہو قیامت کے دن بے شک ہم تو تھے اس بات سے غافل۔ وَإِذ، اور جب اخذا پکڑا نکالا، ربوں کا آپ کے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم، من بنی آدم آدم کی پیٹھوں سے، ظہورہم پیٹھوں سے، من بنی آدم یعنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پیٹھوں سے، آدم علیہ السلام کی جو بھی اولاد ہے، جو بھی خلقت پیدا ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔ جی کیا فرمایا کہ جب نکالا ان کی پیٹھوں سے، ذریتہم ان کی اولادوں کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ اور اس نے گواہ بنایا انہیں، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ان کی جانوں پر، جب ان کو پیٹھوں سے نکال کے پھر ان سے پوچھا تو یہ ان کی جانوں کو گواہ بنانا۔ الستُ بربکم، کیا پوچھا، یہ سارا کیوں منظر کیا ہے جی، یہ سارا فنکشن کیوں ارینج کیا ہے جی، آدم کی ساری اولاد نکال لی اللہ تعالیٰ نے، ان کی آدم کی پیٹھوں سے نکالی، اور کیا پوچھنا تھا، الستُ بربکم، اور کیا پوچھا میں نہیں ہوں کیا تمہارا رب؟ قالوا بلا، قالوا انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، بالکل جی بالکل،
اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ سب نے بتایا۔ ان تقولوا، اور یہ کیوں ایسا پوچھا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں فنکشن کیا؟ اس فنکشن میں اولاد آدم کی پیٹھوں سے نکال کے اس سے گواہی ہے جی، یہ کیوں پوچھا کہ بھئی کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیوں پوچھا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقولوا یوم القیامت۔ اب قیامت کتنی دور ہے، ابھی شروع تھا یہ ہے جی، یہ پہلے قرار لیا اللہ تعالیٰ نے، ان تقولوا یوم القیامت، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، حجت قائم کی ہے۔ مگر انسان بھولنے والا ہے، بھول جاتا ہے انسان، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، ہم یہ قرار دے چکے، ہم نے رب کہا ہے اسے، اب ہم کیسے دوسروں کو مانیں، دھوکہ دیں؟ ہیں جی یہ پیر، یہ فقیر، یہ ننگ، یہ ملنگ، ہیں جی یہ بت، یہ دوسرے، بے رب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اقرار کروایا ہی کروایا، کسی سے بھی سب نے اقرار کیا، آدم کی اولاد ہے، یہ ہندو، سکھ، یہ دوسرے وغیرہ، یہ سب امتیں، دوسرے مذاہب ہیں جی، یہ یہود، یہ نصارہ، یہ تمام دیگر مذاہب، یہ سب آدم کی اولاد ہے، یہ سب اقرار کر کے آئے ہیں۔ کوئی انگریز ہے، کوئی فرینچ ہے، کوئی اٹیلین ہے، کوئی قوم ہے، کچھ ہے، اگر وہ انسان ہے وہ آدم سے ہی بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے نکالا، آدم کی پیٹھوں سے نکالا، ان سے اقرار لیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ آج قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس سے اقرار لیا، سب سے ہے جی، بنی آدم کی پیٹھوں سے، جو بنی آدم تھا ان کی اولاد کو اللہ نے سب کو نکالا ہے، جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہونے تھے قیامت تک۔ پھر کیوں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا کیوں فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، ہے جی یہ اقرار کر کے ہم نے اس کو رب ماننا ہے، یہ اللہ نے خود کیا ہے جی۔ جیسے دنیا میں ہم کیسے پیدا ہوئے، یہ اللہ نے پیدا کیا، کوئی خود نہیں آ سکتا، تو یہ ایک چین سلسلہ ہے اقرار کا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں کچھ بھی، تو جو ہم کر رہے ہیں، اگر ہمارا دل صاف ہو، اگر ہم حرام کھانے سے بچ جائیں، ہے جی یہ شرابیں، یہ جوئے، یہ غلط شیطانی کام، دل کو سخت کرنے والی ہیں جی، رب کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچیں، تو یہ ساری چیزیں اسی کی طرف لے کے آتی ہیں۔ یہ ہے پاکیزگی، انسان کو کھانے میں پاکیزگی، پہننے میں پاکیزگی، ہیں جی رہنے میں پاکیزگی، سہنے میں پاکیزگی، صبر میں پاکیزگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں یہاں تو یہی بتائی جا رہی۔ بھئی قیامت کے تو تم کہہ دو گے، یہ ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو انصاف، اتنا بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون کہہ سکتا، کوئی کچھ پوچھ ہی نہیں سکتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کیا ہے کہ یہ بھی میں ان پہ حجت قائم کر دوں، کہیں یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ان ھذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، سان نہیں پتہ، سان تو پتہ ہی نہیں لگا، ہے جی آج کہہ دیتے ہیں نا بھائی مجھے تو نہیں پتہ چلا، میں بڑا معصوم ہوں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام بھی کریں گے، یہ اہتمام اللہ تعالیٰ نے کیا تھا آدم سے پیدا ہونے سے پہلے، تو اب وہ قیامت کا بھی اہتمام کرے گا، تو اس لیے یہ سارا کیا گیا، اس پہ یقین رکھیں، ہیں جی جمع خاطر رکھیں ہم لوگ سارے، یہ اللہ تعالیٰ اقرار کرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو، قیامت کا دن آنا ہی آنا ہے، اس دن یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا ہے جی، اقرار ہونے ہی ہونے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے پچھتاووں سے، ہیں جی اللہ اکبر۔ کیا فرمایا انا کنا عن ھذا غافلین، یا پھر تم دوسری کیا کہو او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ دو ریزن بتائیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دو ریزنز سے سمجھا رہے ہیں، کیا فرمایا
کہ بھئی تم قیامت کے دن یا یہ کہو گے کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہے جی، ہم کیسے مانتے، ہم کیسے زندگی گزارتے، ہمیں تو رسول کا نہیں پتہ تھا، ہاں جی، ہمیں تو رب کا نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی، یہ قرآن موجود ہے، پچھلی کتابیں بھیجی، تورات زبور بھیجی، صحیفے بھیجے، ہے جی، وہ پورا کر کے گئے نا۔ یا پھر یہ تم کہہ دو کہ بھئی یہ تو انہوں نے پہلوں نے کیا تھا، یا یہ نہ تم کہو بے شک شرک تو کیا تھا آباؤنا، ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اس سے پہلے، اور تھے ہم تو ان کی نسل تھے، ہم تو ان کے بعد ظاہر انہوں نے جو کیا تھا پھر ہم نے بھی وہی کرنا تھا، ان کی نسل تھے ہم۔ کیا پھر تو ہلاک کرتا ہے بوجہ اس فعل کے جو کیا تھا گمراہ لوگوں نے؟ یعنی یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ جو باپ دادے شرک کر گئے وہ بھی گمراہ تھے۔ اللہ 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 اللہ، دیکھو جی ہے افتہلکنا بما فعل المبطلون، کیا پھر تو ہلاک کرتا ہے ہمیں؟ افتہلکنا، کیا پس پھر تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ یہ لوگ کہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا لوگوں نے، پھر بھی اللہ صاحب سے زیادہ بہتر جانتا، اللہ پاک نے یہ پہلے فرما دیا، یہ دو باتیں نہ کہو کیا قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو غفل تھے، اس بات سے ہی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں تھی، یا پھر یہ کام تو شرک تو یہ چیزیں تو ہمارے باپ داداؤں نے کی تھیں، ہم تو ان کی نسل میں سے تھے، ہمیں کیا پتہ لگتا ہے جی۔ ان کے بدلے پھر تو ہمیں آج ہمیں ہلاک کرتا، گمراہ لوگوں نے جو پہلے گزر گئے انہوں نے کیا تھا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم مفصل بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے، کیوں ایسا کیا یہ بھی بتا دیا، اور کیا ہونے والا ہے اور کب ہونے والا ہے یہ بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، یہ خبریں آگے کی اور پیچھے کی، یہ پیچھے کا بھی نہیں ہمیں پتا اور آگے کا بھی، یہ دونوں اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں، آج ہمیں اپنا حال خود رکھنا پتا، تو پیچھے کی آگے کی یہ ساری اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہیاں دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت اہم واقعہ یہاں بتا رہے ہیں، بہت اہم خبر ہے، بہت اہم آگاہی ہے کہ بھئی پڑھو، آپ پڑھ کے بتاؤ، اس شخص کی اطلاع دے دو، خبر دو۔ آتینہ، ہم نے دی تھی اسے، آیاتینا، اپنا قرآن اسے دیا تھا، اپنی آیتیں دی تھی، یہ پہلے اگلے سب کے بارے میں آ رہا ہے جی۔ آیاتینا، آتینہ آیاتینا فانسلخ منہا، پھر وہ نکل گیا اس سے، ہے جی، فانسلخ بھول گیا، اس کو چھوڑ گیا، ان سے نکل گیا، پرے ہو گیا، بس یہی سوچتا رہا، ظن اس کا ذہن گمان یہی تھا کہ مجھے تو ان سب کا پہلے ہی پتا ہے جی، اب آج ہمیں یہ پتا ہے کہ قرآن ہے، ہاں جی، اس میں سب کچھ اچھی باتیں، بس ہمیں یہ سب کو پتا ہے کہ اچھی باتیں ہیں، مگر کیا باتیں ہیں یہ نہیں پتا، حرام سے، پردے سے، ہے جی، سود سے، حلال کیسے کرنا، زکوٰۃ کیا ہے، حصے کیا ہیں، وغیرہ کیا ہیں جی، اور پردہ اور بیٹیاں اور مائیں اور پھوپھیاں اور خالے، یہ رشتے، سارا یہ چیزیں، سارے یہ صورتیں، آج ہمیں پتا بھائی قرآن میں ہمیں سارا ہی پتا ہے جی۔ اللہ پاک نے قرآن میں، یہ تو برکت کی کتاب ہے نا بھائی، یہ تو برکت کی کتاب ہے، یہ تو مبارک کتاب ہے، اس میں تو ہے ہی ہے، مگر ہمیں آج کیا پتا؟ تو یہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں، جاگ جاؤ، جاگ جانا چاہیے۔ کیا فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ہے جی، کہ آپ پڑھو ان پر، اس شخص کی اطلاع دو، انہیں خبر دو، پڑھ کے بتاؤ، سمجھاؤ، انہیں سناؤ، کیا کہ ہم نے اس شخص کو دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ نکل گیا ان سے، تو پیچھے لگا اس کے شیطان۔ جب ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر شیطان لپکتا ہے، پشپان ہمارے پیچھے لگتا ہے، پشپان ہمارے شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، تو ہمیں وہ اپنی گوتا خدا کی، ہے جی، بغاوت پر لاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
فَانْسَلَخَ مِنْهَا، آیات کے لیے آیا ہاں، کہ ان آیات سے اب وہ دیکھ لو کیسے نکل گیا۔ آج انسان، آج مسلمان، آج پورا پاکستان ہے جی قرآن میں ہے یا قرآن سے نکل گیا، یہ دیکھ لیں کیا فرمایا، فَانْسَلَخَ، پھر وہ نکل گیا۔ مثال ایک سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا بھائی، دیکھ کا تو ایک ہی چاول چکھا جانا، پتہ چل جانا گل گئے ہیں چاول، پک گئے یا نہیں پکے، یا کچے ہیں یا کھڑے ہیں جی، یا پپا ہے سبحان اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج کیا ہے جی، آج قرآن کو لگا لگا کے خالی روتے ہیں، عمل نہیں پھر بھی کرتے، نماز نہیں پڑھتے، بڑا پیار دیتے ہیں قرآن کو مگر احکام پر عمل کوئی نہیں۔ بھئی صحیح استعمال کرنا یہ اصل چیز ہے، صحیح عمل کرنا یہی چیز ہے، کسی بھی چیز کو اس کے حد سے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے جی۔ رو رو کے قرآن گلا کر دینا مگر عمل نہیں، حقوق ادا نہیں ہے جی، کسی کے حقوق ادا نہیں، جسم کے حقوق ادا نہیں، یہ قرآن ہمیں مناسب درس دیتا ہے جی۔ اور رسول کو اللہ بنا دینا اور اللہ کو ہے جی اس سے نیچے گرا دینا تعظیم سے ہے جی، حق کو، حلال حرام، پردہ، نماز، یہ سب چیز کے اپنے اپنے مقام ہیں، اوقات ہیں، وقت، ہر چیز ہے، درجات ہیں ہے جی۔ تو سب میں آنا ہے، یہ نہیں کہ بھئی ایک ہی چیز کری جاؤ چلو جی بس پکا ٹھیک ہے، نہیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کو ایک طرف لگا دیتا ہے۔ پھر کیا مثال بتائی گئی کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، جب وہ نکل گیا، ان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس آیات دی تھیں تو ان سے وہ نکل گیا تو پیچھے لگا اس کے شیطان، تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اب گمراہ کیا ہے آج آپ دیکھ لیں، وہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ بھئی وہ بس کچھ نہیں کرتے، وہ بھی راہوں پر چل رہے ہیں مگر وہ گمراہوں پر چل رہے ہیں، ضلالت کی راہوں پر چل رہے ہیں، وہ شیطان کے طور طریقوں پر چل رہے ہیں جی۔ وہ اونچا ناک دولت کے لیے، وہ دنیا کے لیے، یہ ادنی الارض جیسے آیا ہے کہ زمین کے لیے، دنیا کے لیے، جائیداد کے لیے، جگہ کے لیے ہیں جی، حیثیت مرتبے کے لیے، یہ سب شیطانی رستے ہیں، یہ سب خود ہی دے دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مثال یاد رکھیں، آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم دیا ہے، بہت اہم احکام آگاہی دی ہے کہ پڑھ کے بتاؤ اس شخص کا قصہ کہ ہم نے آیات اس کو دی تھی۔ اب دینے کا مطلب کیا، یا تو وہ حافظ ہے یا عالم ہے یا قاری ہے، یہ ادنی انسان ہے، عام انسان ہے، ہمارے جیسا عام انسان ہے جی، تو سینے میں اگر حفظ بھی ہے تو اس کو پڑھتا نہیں، اس پر عمل نہیں کرتا کہ نہیں پہنچاتا ہے جی، تو وہ کیا ہے پھر شیطان اس کو لپکے گا، شیطان اس پہ چپٹے گا، اس کو بلانے کی کوشش کرے گا۔ کیسے بلائے گا، اس میں بہت سی چیزیں ڈالے گا، لوگوں میں اس کو لے جائے گا جی، تاکہ وہ چیزیں خالی جگہ اس کے دل میں جو قرآن ہے اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے، اس پہ زنگ لگواؤں ہیں جی، تو وہ پھر گمراہوں میں ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بلند کرتے اس کو بسبب ان آیات کے بہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیچھے بتایا تھا منہا، فانسلخ منہا، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہے جی، دیکھ لو، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بلند کرتے اس کو بسبب ان آیات کے۔ بھی بلندی کی وجہ کیا ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، یہ آیات ہیں، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ مقام سیرت ہے، مقام سیرت ہے اس دنیا میں ہونا۔ وَلَٰكِنَّهُ، اور لیکن وہ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جھک پڑا زمین کی طرف، أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، جھک پڑا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے لگ گیا اپنی خواہش کے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ہیں جی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان 2 3 4 چیزوں سے بچنا ہے، بچنا بڑا مضبوطی سے بچنا۔ کیا، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ،
ہے جی، بس پکے کھیتی باڑیوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، زمینوں میں کام دھندوں میں ہی لگے ہوئے ہیں جی، بس بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اوہ ہوئے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی اللہ ہی پاک ہے۔ اب جو کپڑا زمین کی طرف کیا مطلب ہے؟ اس میں بہت سے مراد لیے جا سکتے ہیں، بہت سے معنی لیے جاتے ہیں، یعنی یا تو وہ زمین کی جائیداد کی، کھیتی کی، کاروبار کی ان لالچوں میں آیا ہے، یا بس اپنی جائیدادیں ہی بنا رہے ہیں، پیسہ ہی کما رہے ہیں جی، یا قابض ہی قابض ہو رہے ہیں، بس زمین کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ کیا بس نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ اخلد الی الارض، کہ بھائی یہاں دنیا میں ہی میں نے پکا ٹھکانا رہنا کتنی ہے جی، سدا دنیا میں ہی رہنا؟ تو کیا فرمایا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ بلند کرتے اس کو، بس سبب ان آیات کے سبب، آیات پکڑنی پڑیں گی۔ اب کپڑا استری کرنا ہے جی، استری چاہیے نا، پھونکوں سے تو نہیں ہوگا، گرم پھونکے مارنے سے۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر ہم بلند کرتے کیا کرتے؟ ان آیات کے سبب سے کرتے ہیں۔ جب اس نے آیات ہی نکل گیا ان سے، چھوڑ دیں، کیسے چھوڑیں؟ بھئی جیبوں میں قرآن ہے جی، دھیان کہاں ہے جی؟ اور دل میں قرآن ہے اور دھیان کہاں ہے؟ اور نظریں کہاں ٹکائی ہیں؟ دماغ کتنے ہے؟ بھئی تقوی اختیار کرو۔ بھئی یہ ساری چیزوں کے ساتھ تقوی بھی چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، کمی کوتاہی ہے، فوراً پلٹے، فوراً توبہ من قریب ہے جی، جلدی فوراً۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ، لیکن وہ جھک پڑا إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ پیچھے لگ گیا اپنی خواہش کے۔ خواہش کیا ہے؟ بھئی اونچا بنگلہ ہو، بڑی حسین جمیلہ ہو، ہاں جی، بڑی خوبصورت ہو، یہ دل کی خواہشیں ہیں جی، اور دولت ہو، اور بڑا مکان، کوٹھی ہو، اور بڑا بڑا لباس ہو عالی شان ہے جی، اور نیچے بڑا بنگلہ گاڑی ہو ہے جی، اور بڑے سائے ہوں، بڑے بڑے نہل درخت ہیں جی، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ تو یہ کچھ نہیں یہاں پر ہونا، یہ جنت میں رکھا گیا، یہ آخرت میں ہم حاصل کر لیں گے، یہاں تھوڑا سے چل جانا کام۔ یہ اپنا یعنی مطلب دنیا بنائے انسان، اپنا ذہن یہ بنائے، یہ سفر ہے، سفر ہے جی۔ اتنی بڑی گاڑی، بنگلہ اور یہ چیزیں اور یہ دولت کہاں سے اٹھا کے لے جا سکتا نہیں انسان؟ نہ اس کو پر لگے ہوئے ہیں جی، نہ پہیے لگے ہوئے ہیں، بس جتنی اس کی دوڑ ہے اتنا ہی رکھے، اس سے آگے گیا تو پھر نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دونوں چیزوں سے آج ہم نے بچنا ہے، سمجھنا ہے، یہ چیزیں ضرورت کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں زمین میں بھیج رہا ہوں، وہاں سارے بندوبست ہیں، ہوا، پانی، روزی، رزق، یہ چیزیں چاہیے، گھر، مکان، کھانا، رہنا پینا، یہ ضروری ہے جی۔ نبی پاک نے یہ دکھایا ہمیں کر کے۔ تکلیف کا گھر ہے، تکلیف تو آنی ہے بھائی، دنیا میں یہ کچھ ہونا ہی ہونا ہے جی۔ زیادہ تکلیف تو آرام سے سو جاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ مل جاتا اللہ تعالیٰ۔ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، راحت پہنچانا جسم کو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور لیکن وہ جھک پڑا زمین کی طرف، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور وہ جھک پڑا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس میں ایک یہ بھی نشانی سی آ رہی ہے کہ وہ نیچے کی طرف، یعنی اوپر دیکھنے کی بجائے وہ نچلی چیزوں کو دیکھنے لگ پڑا، جھک پڑا زمین کی طرف کا کیا مطلب ہے؟ زمین نیچے کی طرف ہے، زمین خستہ ہے، بودھی ہے، کمزور ہے، ان چیزوں کی طرف پڑ گیا ہے جی، ناقص چیزوں کی طرف وہ پڑ گیا۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حوریں تیار کی ہوئی ہیں، بڑی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی، اور وہ آج کن کی طرف دیکھتا؟ اگر بچ جائے تو ان کے لیے بڑے اعزاز ہیں جی، بڑے اللہ تعالیٰ نے اکرام رکھے ہیں، بڑا بڑا کچھ رکھا ہے، دونوں انسان، مرد و عورت، سب کے لیے رکھا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ لیکن وہ جھک پڑا زمین کی طرف، زمین نیچے کی طرف ہے، پانی نیچے کو جاتا ہے جی، یعنی نچائی کی طرف، یا دولت کی طرف، یا دنیا کی طرف، یا زمین، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اس میں بہت بڑا عبرت ہے، بہت بڑی اشارہ دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کی ناکامی اور شیطان کے ہتے چڑھنے کے یہ اسباب بتائے گئے۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ،
ہیں جی، بڑا گرم بستر کہتے ہونا چاہیے، ہیں جی، بڑی سردی ہے، اور پھر نکلیں کیسے اس سے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے کیا فرمایا ہیں جی کہ میں جلدی میری آنکھ لگ کے سو گیا، اٹھاؤ بستر، اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے سیرت نبوی۔ اور کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ سردی کی ٹھنڈی راتوں میں اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جی، وہ کھڑے ہونے کی دیر ہے، آسانی وہی کرے گا۔ اس طرح گرمیوں میں، اس طرح سردیوں میں ہیں جی، بڑی سخت راتیں، بڑی لمبی راتیں، تو کیا فرمایا؟ اور پیچھے لگ گیا وہ اپنی خواہش کے۔ اب خواہش کو سمجھنا ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ یہ خواہشیں مختلف ہوتی ہیں جی، زناکار کی اور خواہش ہے، جواری کی اور خواہش ہے، اور سود پرست کی اور ہے جی، مشرک کی اور، حرام خور کی اور۔ تو یہ خواہشیں بھی ڈپینڈ کرتی ہیں، لڑکیوں کی اور، مائیوں کی اور، بابوں کی اور، یعنی یہ خواہش کو سمجھنا ہے۔ اب وہ جس کے پاس بھی، ہر ایک کے پاس قرآن تو موجود ہے، اس کے سینے میں ہے جی، یہ تو قرآن ہے ہی ایسا کہ ہمارے سینے میں ہے، تو مگر وہ اس سے جب نکل پڑے، ان سے روز پڑھنا ہر وقت، سوتے میں بھی جاگتے میں بھی ہیں جی، آنکھیں بند کر کے دہراتے جاؤ، سورت یاسین پڑھو، سورت طٰہٰ پڑھو، سورت الرحمن پڑھو، سورت واقعہ پڑھو، سورت مزمل، مدثر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو پڑھو ہیں جی، اور جاگتے میں سورت بقرہ پڑھ لو ہے جی، سورت انعام، النساء، مائدہ، سورت الاعراف، سورت توبہ پڑھو، یہ جاگتے میں بھی پڑھو، بڑی بڑی صورتیں ہیں، پڑھو نا۔ پھر نفلوں میں بھی پڑھو، بغیر نفلوں کے بھی پڑھو، کھول کے بھی کتاب سے پڑھو، زبانی بھی پڑھو، تو پھر کیسے نکلا اس سے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے۔ نبی پاک کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے اللہ پاک نے ان کو خیر خواہ بنا، الدین النصیحہ، یہ خیر خواہی کا دین ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں پکڑنی پڑیں گی، وگرنہ ہم شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ شیطان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی گئی پاور ہے، اس لیے ہمارے پاس وہ پاوریں نہیں ہیں جی، نہ ہم خود اس سے بچ سکتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ اس میں ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے، جیسے روزی دھندا کرنے میں، روٹی کھانے میں ہے جی، مثال دی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، پیچھے دی قرآن میں آگے کہیں ہے جی کہ پانی پینا ہو تو ہم کہہ دیں آؤ پانی میں تجھے پیوں، پانی کبھی نہیں چل کے آتا ہے جی۔ تو شیطان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں پڑھنے ہیں جی۔ شیطان کو دھواں تار کرنا ہے، شیطان کو دفع دور کرنا ہے، شیطان کے دماغ کو ہے جی، یہ ساری چیزیں، دماغ میں بھی شیطان ہوتا ہے، ہاتھوں میں بھی، پاؤں میں بھی، جسم میں بھی ہے جی، سارے کو دھواں دے کے نکالنا شیطان کو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ دیکھو اب کیسے شیطان پیچھے لگتا ہے، جو رحمانی کام ہے اس میں اگر شیطانی کام ہمیں نظر آتے ہیں تو ہمیں کیسے نکلنا ہے، کیسے اس سے بچنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں اور یہی بتا رہے ہیں۔ اب دیکھ لو قرآن پڑھنے کا، آپ قرآن بندی ہے جی، قرآن کا سسٹم کریں، دیکھیں بہت سی تکلیفیں آئیں گی، کبھی کپڑے ناپاک، کبھی پاکیزگی، کبھی اونچا رکھ، کبھی نیچا رکھ، کبھی کمر ہوتی ہے، کبھی کچھ ہوتی ہے جی، کبھی منہ خراب ہے، منہ پک گیا ہے جی، زبان نہیں چلتی ہے جی، کبھی بھوک لگی ہے، کبھی پیشاب آ گیا، یہ بہت سے حربے ایسے ہیں۔ تو یہ اتنی جلدی قرآن قابو میں نہیں آتا، سبحان اللہ۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا قرآن ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے پاس یہ جیسے کہتے ہیں نا ہر شخص مدینے میں نہیں رہ سکتا، مدینہ بڑا گرم، محاورے بنے ہوئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو چمبڑ جائیں، جو کچھ بھی ہے نا بس دھو لیں، ہاتھ پاک صاف کر لیں، بس ایک دفعہ جو بھی اللہ کے سپرد ہے جی، تو بچیں، پھر بھی کوشش کریں۔ تو جب شیطان یہ دیکھ لے گا کہ بھائی نہیں یہ ہٹتا ہی نہیں، تو پھر شیطان خود ہی دفعہ دور ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خاص بندوں پر تیرا زور نہیں چلنا،
اب مارکیٹ میں دیکھ لو کتنے حافظ پھرتے ہیں قاری استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ بچائے. اور بڑے بڑے لباس پیارے پہن کے جاتے ہیں، تنگ لباس، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے سونے بن کے جانا ان کو. ان سے بچنا چاہیے. یہ شیطان سے کیسے بچیں گے جب ہم خود نہیں بچتے؟ اسی طرح بڑی خوب روئی پیش کرنا ہے جی جمعوں میں اور دوسری چیزوں میں. بھئی نبی پاک کا سیرہ ہی اصل ہے. نبی پاک کی سنت، وہ کیسے جمعوں میں تھے، ان کی جوانی کیا تھی، بڑھاپا کیا تھا، گھر میں کیا تھے، باہر کیسے تھے، کیا رکھتے تھے، ہے جی. تقویٰ تو تبھی آنا ہے نا اگر اپنی دماغ کی خوبصورتیاں پیدا کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، سنبھلنے کا موقع دے. پھر اس کی مثال اللہ تعالیٰ آگے بڑھا رہے ہیں. یہ بہت لمبی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت دے، توفیق دے. بھائی توفیق ہے جی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ذرا کو یہ ہوتا تو جی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، اور سب ناقص کام ہے جی. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. جب وہ آیتوں سے نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وہ گمراہوں میں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا وجہ بتائی؟ یہی بتایا کہ وہ جھک پڑا زمین کی طرف اور لگ گیا پیچھے اپنی خواہشوں کے. پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، اس کتے کی مثال دی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. کتے کی مثال دی. آج ہم عام دیکھتے ہیں بھئی کسی جگہ میں گزرو رات کو اندھیرے میں، ویسے بھی تو کتے کا کام بھونکنا ہی بھونکنا. بس کتوں کا کام بھونکنا ہی بھونکنا ہے، ہانپنا ہی ہانپنا ہے. وہ پڑ جاتے ہیں پیچھے بس، ہے جی. تو کتے کی مثال اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو ہر لحاظ سے ناپاک ہے، نجس ہے، شیطان ہے. یہ کتے بھی شیطان ہیں، شیطان بھی کتے ہیں. یہ بتایا نجس ہے، تو یہ اسی طرح پیچھے پڑ جاتے ہیں. جو انسانوں میں شیطان ہے یعنی انسانی کتے ہیں، وہ بھی یہی. یہ سب اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے کہ وہ پڑتے ہی پیچھے ہیں. تم ان سے کچھ کہو یا نہ کہو تو وہ حملہ کرتے ہیں، ہے جی. تم ان کو پیچھے ان کے پڑھو تو پھر بھی بھونکیں گے، نہ پڑھو پھر بھی بھونکیں گے. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. یہی مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. فَاقْصُصِ الْقَصَصَ. پس آپ بیان کریں القصص، یہی قصے، یہی باتیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر کریں، غور و فکر کریں، ہے جی، غور و فکر کریں. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ وَكَانُوا يَظْلِمُونَ. بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ آیات کو پکڑنا، آیات سے نکلنا، آیات کو چھوڑنا، آیات کو جھٹلانا، یہی ذکر آ رہا ہے. ان کی حفاظت ہم نے کیسی کرنی ہے، کیسے پہرا دینا آیات پر، اپنے جسم کا، اپنے دماغ کا، دل کا، آنکھوں کا، ہے جی. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. بری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور اپنی جانوں پر تھے وہ ظلم کرتے. ہے جی، آیات سے نکل جانا ظلم ہے، اپنی جانوں کا ظلم ہے جی. بلا دینا، ان سے نکل جانا، ان کو چھوڑ دینا، جھٹلا دینا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا. اپنی جانوں پر جب یہ ایسا وہ کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہے ہدایت یافتہ. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، خسارہ پانے والے. اب آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ بھئی فائدہ اور خسارہ کیا ہے، نفع نقصان. تو مگر دیکھ لو
آج ہم وقتی چیز کو فائدہ سمجھتے ہیں جی، آرام مل جائے، بستر مل جائے، غذا مل جائے، طاقت مل جائے، انڈے، قیمہ، گوشت ہیں جی تو بڑا فائدہ، مگر پھر اس کے مقابلے میں تو یہ سب دنیا داری ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے الجھنے کا موقع نہیں دیا، الجھنے کا حکم نہیں دیا، یہاں یہی مواقع آتے رہنے ہیں آج کچھ کل کچھ ہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ بتایا گیا ہے ہدایت کے لیے رواں ہونا ہے، باقاعدگی اختیار کرنی ہے، قرآن ہے جی، تلاوت، ایمان، تقوی، یہ نماز، یہ بتایا گیا ہے نا، یہ ساری چیزیں یہ روز آنی ہے، ہر وقت آنی ہے، اس لیے پہلے پاکیزگی اختیار کرو، انسان پاک صاف رہے، ہر وقت نہاتا رہے بڑے بڑے ہائی، تو پھر وہ فطری چیز تو یہی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ 179 آیت نمبر 179 179، اس میں اللہ تعالیٰ نے غافلوں کا بتا دیا ہے کہ ان کے تو کیا بتایا، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان اور جن، جہنم کے لیے بھی بہت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، لِجَهَنَّمَ لام تاکید ہے، جہنم کے لیے، تاکہ وہ جہنمی بن جائیں، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہوتے ہیں لیکن نہیں وہ سمجھتے ان کے ساتھ حق کو، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں دیکھتے ان کے ساتھ، اور ان کے کان ہیں لیکن نہیں وہ سنتے ان کے ساتھ حق کو، یہی لوگ ہیں چپاؤں کی مانند، اولئک کالانعام بل ھم اضل، بلکہ وہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اولئک ھم الغافلون، یہی لوگ ہیں غافل، غفلت میں یہی لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، اسماء نام، الحسنى پاکیزہ، بہتر، اچھے، فَادْعُوهُ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا، فَادْعُوهُ پس تم پکارو اسے، بہا اس کے اچھے ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا الَّذِينَ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو یلحدون، اب دیکھ لو یلحدون جو کج روی اختیار کرتے ہیں، ملحد ہیں جی، اللہ پر یقین نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے اللہ میں، الذین یلحدون فی اسمائہ، یلحدون فی اسمائہ ہے جی، ایک تو اللہ کے ذات سے انکار ہے، ایک اللہ کی اسماء و صفات میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہی خوبیاں دوسروں میں دیکھتے ہیں جی، وہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں جی، وہ کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، وہ ذرا زیادہ کر سکتا ہے ہم یہی کہتے ہیں نا، تو اللہ سے مثال نہیں دی جا سکتی، اللہ کے اسماء و صفات، خوبیاں، اس میں بھی توحید اختیار کرنی چاہیے، اس میں بھی شرک پایا جاتا ہے تو بچنا چاہیے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کجروی، غلط روش، کجروی غلط رستہ ہے جی، غلط فہم اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس کے ناموں میں، سیجزون سین داخل کیا گیا ہے، وہ یا وہ جزا، یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، عنقریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما کانوا یعملون اس کا جو تھے وہ عمل کرتے، جو عمل وہ کرتے تھے اس کا بدلہ تو صحیح بدلہ تو آخرت میں ہی ملنا ہے، مرنے کے بعد ہی پتہ چلنا ہے، مگر کچھ
غصہ، تکلیف، ناراضگی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو دکھا دیتا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا گروہ ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، وَبِهِ اور اسی کے ساتھ، يَعْدِلُونَ وہ عدل کرتے ہیں، وہ عدل کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ اور ان میں سے جنہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک گروہ ہے ان میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں نا، جن و انس کا ذکر آ رہا ہے، یہ پیدا خلقت اللہ نے جو کی ہے، تو کیا فرمایا؟ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک گروہ ہے، اس گروہ کا کیا اہم کام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہدونا جو رہنمائی کرتے ہیں بالحق حق کے ساتھ، وبہ اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں۔ کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ پیدا کیا ہے، ہمیں اس گروہ کا رخ اختیار کرنا چاہیے ہے جی۔ یہ منصورہ، طائفہ منصورہ کہہ لو، اور وہ لوگ کہہ لو جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ یعنی سچائی، ربی باتوں کی، محمدی چیزوں کی، سنت نبوی کی، سیرت طیبہ کی، ان چیزوں کی، دین اسلام کی، محبت کی پرچار کرتے ہیں، تو یہی بتایا گیا ہے وہ حق کے ساتھ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی موقع دے، سمجھنے کا وقت بھی دے، توفیق عطا فرمائے، خاص توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم رکوع ہے اس سورت الاعراف کی، 181 آیات 181 تک یہ تلاوت کی گئیں، پڑھی گئیں، ترجمہ سمجھا گیا۔ اللہ تعالیٰ مزید غور و فکر کرنے کے لیے صالح رخ اختیار کرتے ہوئے متقی بنائے، ہمیں صحیح انسان بنائے، شیطان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا ساتھ مضبوطی سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہی ہم بلندی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں نچلی طرف کو، زمینی چیزوں کی طرف نہیں جھکنا چاہیے ہیں جی، جیسے پیچھے فرمایا تھا اخلد الی الارض واتبع ہوا، اور خواہشوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ جب جنت میں خواہشیں کریں گے وہ سب پوری ہوں گی، وہ ساری پوری ہونی ہیں۔ دنیاوی خواہشیں اگر پوری ہو بھی جائیں تو انسان نقصان میں ہے، اور جنتی خواہشیں ساری پوری ہونی ہیں۔ اور جو یہاں ہم خواہش کریں وہ ہم سوچ لیں کہ یہ خواہش ہم آگے جا کے کریں گے، جنت میں کریں گے، تو پھر کامیابی ہے جی، وگرنہ پھر کیا ہوگا؟ غفلت میں آ جائیں گے، گمراہی پر چل نکلیں گے۔ اس لیے اسلام سے دوری ہوگی، اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اس کو سفر سمجھنا چاہیے۔ دنیا ایک سفر ہے، اور اس چلتے سفر کے اندر، جاری و ساری سفر کے اندر ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ سے خیر طلب کرتے ہوئے، اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے بلندی عطا فرمائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے سے بلند فرمائے، ہمارے درجات بلند فرمائے، گناہ معاف کرے، لغزشیں غلطیاں ہیں جی توبہ ہماری قبول فرمائے، ہمیں راست بازی کی طرف لائے، اور دین صراط مستقیم پر چلائے، اور ہمیں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔